لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ چند علماء حق کے نام تو بتا دیں آپ، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ علماء بدعت جو ہیں اہل بدعت علماء ہیں ان کی نشانی بھی کر دیں، اور ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب ہوں، الیاس قادری صاحب ہوں، توصیف الرحمان راجدی صاحب ہوں، یہ اپنی اپنی تقریروں میں جھوٹی روایت بھی پیش کر جاتے ہیں، اور جاوید احمد غامدی صاحب بھی عجیب و غریب جو ہے نظریات امت کے اندر پروپوگیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ اس تو بغیر تسلی نہیں سی نا ہونی، غامدی صاحب کا نام نہ لیندے۔ اچھا چاروں پھر میں کیا کروں؟ اچھا چاروں آگے سب خوش کر دیا۔ اچھا وہ اور بھی ہے نا ناصر عباس صاحب بھی، غضنفر عباس صاحب، ادھر تک تو ہم جاتے ہی اچھا ادھر تک نہیں جاتے؟ نہیں ساروں تک جائے کرنے، سارے ہمارے بھائی ہیں۔ ٹھیک ظاہر ہے وہ جب سارے ہی تو ہمارے بھائی ہیں نا، کیا کرے، ہمارے لیے تو برابر ہے سارے، جی ساری غلط روایتیں بیان کر رہے ہیں نا۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ جو علماء حق کی لسٹ ہے، یہ لسٹ آپ میرے سے پہلے ان لوگوں سے بنوائے نا جا کے، جن کے آپ لوگ نام لے رہے ہیں۔ وہ تو ہم جن کے پاس جائیں گے وہ تو اپنے ہی بارے میں کہیں گے، اپنے ہی بارے میں تو ذرا سا کہیں بتا گے۔ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلا تو جواب الزامی یہ ہے کہ بریلوی جو ہے نا ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ کے علماء حق ہیں، پاویں کوڑ بھی مارن۔ دیوبندیوں کے لیے ان کے علماء حق ہیں، اہل حدیث کے لیے ان کے علماء حق ہیں، اہل تشیع کے لیے ان کے علماء حق ہیں، اور باقی مغازِ فکر کے لیے اپنے اپنے علماء ہیں۔ تو میں علماء حق کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ یہ امام بخاری، امام مسلم، آگے امام ترمذی کی پڑھی گئی نیچے کتاب جامع ترمذی، امام نسائی، اور آگے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور مشکات، یہ علماء حق ہیں۔ مطلب یہ تو کسی کے بھی نہیں ہے ان میں سے؟ پھر نہیں سارے مانتے ہیں ان کو، انہی پہ تو متفق ہے۔ یہ کسی سے بھی نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں یہ سب مانتے ہیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں ان کے بعد والے، تو بعد والوں کے لیے چونکہ اب رولا پہ گیا بعد رشتے، تو اس کے لیے ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ جو اکثر اہل حدیث علماء سناتے ہیں ایک بخاری کی حدیث، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی۔ اس نے کہا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو صبح تک اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا، جو انسانی شکل میں آیا وہ شیطان تھا، تو اس کو پہچان نہیں سکا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ تو اگر شیطان بھی کوئی جھوٹی بات جو ہے وہ اچھی بات کر دے، اگرچہ شیطان جھوٹا ہے لیکن بات صحیح ہو، تو آپ اس کی تصدیق کر دیں۔ ہم تو میرے بھائی کبھی یہ رسک نہیں لیں گے کہ آپ کو کوئی لسٹ بنا کے دیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس لسٹ سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، کیونکہ باقی سارے علماء کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ فتنہ ہے اس دور کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہم رسک لے ہی نہیں سکتے، اور ہمارا موقف شروع سے یہی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سب کے پاس ہی کچھ نہ کچھ حق ہے اور بہت کچھ باطل موجود ہے۔ کمپیریٹیو سٹڈی کریں۔ اگر آپ بین لگا دیں گے نا تو یہ اکثر کہتے ہیں نہیں وہ اگر اہل حدیث ہوں گے وہ کہیں گے نہیں اہل بدعت کے نہیں لیکچر سننے چاہیے۔ اچھا وہ بریلوی دیوبندی ہوں گے وہ کہیں گے بد مذہبوں کے نہیں سننے چاہیے۔ وہ ہر ایک نے اپنی اپنی ادبی گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں نا، بدعتی، بد مذہب، گستاخ، مشرک، ٹھیک ہے، یہ ساری ادبی گالی ہیں۔ غیر ادبی تو یعنی موٹیاں نے وہ میں نہیں کاٹ سکتا، وہ علماء کا ہی خاصا ہے، یہ انہی کو ہی شرف حاصل ہے، میری تو اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ تو غیر ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں دوسرے علماء کے لیے، اور ان کے لیے کہتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور وہ بد مذہب ہیں۔ یہ دوسروں کو بڑے ببانگے دھول کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو کلیم کرتے ہیں نہیں جی ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو کہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے، جس کا بھی سوال ہے، کہ آپ سب کو سنیں، جس کی بات صحیح ہے وہ قبول کر لیں اور کاؤنٹر ویریفائی کریں۔ ادروائز اگر یہ آپ کریں گے تو میں ابھی ان کو ایک پھکی دینے لگا ہوں کہ اگر ایک قادیانی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے قادیانی کے مربیوں کے علاوہ کسی کا لیکچر اور بات ہی نہیں سننی، تو اس کو ختم نبوت سمجھ آئے گی؟ تو اللہ کے بندو تو ہی تو نہیں پتہ لگنا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے۔ انڈیا پاکستان میں رہتے ہوئے تو بڑی مشکل سے سمجھ آئے گا، ہاں سعودیہ چلے جائے تو پتہ چل جائے گا، یا کہیں کسی نے بیچارے نے غلطی سے بخاری مسلم کھول دی۔ تو آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں جب آپ دوسروں کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں آپ ہمارے علماء کے لیکچر ضرور سنیں، تو جب آپ دوسروں کو منع کر رہے ہیں تو دوسرے آپ کے علماء کو منع کریں گے، اس کا تو اینڈ رزلٹ ہی کوئی نہیں نکلے گا۔ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، جس کی جو بات حق ہے وہ قبول کریں، جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں۔ ادروائز تو یہ تو ہدایت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کلیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ان کی آپ ایمانداری دیکھ لیں، کہتے ہیں نہیں وہ علماء اگر گمراہ ہیں تو ان کو نہیں سننا چاہیے،
تو اس سے بندہ گمراہ ہو سکتا ہے. ان کو کہ اللہ کے بندو یہی تو آپ کے علماء کے بارے میں دوسرے بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ یعنی اگر کوئی ایک دیوبندی آپ کو کہتا ہے نا کہ صرف علماء کو سنیں, انجینئر صاحب کو نہ سنیں, ان کو کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر طارق القادری صاحب کو سنتے ہیں, کیونکہ نہیں وہ تو بڑا گمراہ ہے. ان کو کہ تو جاہل ہے, تو ان سے بڑا عالم ہے کہ ان کو گمراہ کہہ رہا ہے. نہیں, ہمارے علماء نے فارغ کرتی ہے. تو پتہ چل گیا وہ کہتے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ علماء کو سنیں, وہ کہتے ہیں ہمارے علماء کو, علماء نہیں. یہ دنیا کے ہی پروفیسرز اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کا حوصلہ ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی تعریف کر دیتے ہیں. ان میں حوصلہ نہیں ہے دوسرے مکتب فکر کی, اس لیے کہ دنیا کے ڈاکٹر, انجینئرز, ایڈوکیٹس, یہ جو جتنے لوگ ہیں یہ کم از کم کسی کتاب کے اوپر متفق تو ہیں نا. ہم لوگ صرف نام کی حد تک قرآن اور سنت کے اوپر متفق ہیں, جب پریکٹیکل عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار, نہ قرآن کی توحید ماننے کے لیے تیار ہے, نہ کتاب و سنت کے دلائل ماننے کے لیے تیار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں دنیا کے پروفیسرز تو بہتر ہیں, کم از کم آپ ان کو اگر مشورہ دیں تو وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ کی بے عزتی نہیں کرتے. یہ تو فوراً بے عزتی پہ اتراتے ہیں. تو یہ بالکل قدغن نہ لگائیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بریلوی کہتا ہے نا کہ جی صرف علماء کو سنیں, ان کو کہیں ٹھیک ہے طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں, کہتے ہیں نہ سننا. تو یہ اپنے اپنے فرقوں کے علماء کی بات. تو یہ بالکل اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کس کو سننا ہے. نہیں, یہ بات ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کریں, فائنل اتھارٹی کتابوں کو مانیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اسی بات کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو سنیں اور جو اچھی بات ہے وہ لے لیں. تو اتفاق سے ایک گروپ چلتا تھا, میں نے اس میں آپ کی ویڈیو شیئر کر دی. اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں, جتنے بھی گروپ کے ممبرز تھے ان کو کہا نہیں بھائی ان کی نہیں سننی, یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اچھا. میں نے بھی ان کی سنی ہے ویڈیو نا, تو میں نے پوچھا آپ پھر صحیح ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں, تو بلاک کر دیا انہوں نے مجھے. بلاک کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہی رہے, صحیح ہونے کی کوشش نہیں پتہ ہونے نہیں کی. چلا ان کا بلاک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی, آگے